بسم اللہ الحمدللہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو وہ واقعہ بتانے والی ہوں کہ کیسے اللہ نے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور انہیں اور ان کی بیوی کو جنت میں رکھا، اور پھر کیسے اللہ نے انہیں دنیا میں بھیجا اور شیطان نے اللہ کے حکم کی کس طرح نافرمانی کی۔ اس پورے واقعہ کو اللہ نے قرآن میں بہت بار کر کے بہت ہی خوبصورت انداز میں بتایا ہے، جس میں ہمارے لیے بہت سارے لیسنز ہیں۔ تو دوستوں، اس ویڈیو کے آخر میں اس قصے کو بتانے کے بعد اس سے جو لیسنز ملتے ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی، تو اس پارٹ کو آپ مس مت کریے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرشتوں کو کہا کہ اب تم انہیں سجدہ کرو، تو سب نے کیا، مگر شیطان نے یعنی ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اسی واقعے کو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ کیسے یہ پورا معاملہ ہوا۔ وہی ہے جس نے بنا دیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب۔ پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، پھر 7 آسمان ٹھیک ٹھاک بنا ڈالے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ نے زمین بنایا اور پورے آسمانوں کو ٹھیک ٹھاک بنا دیا، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ ہر چیز کا سارا کچھ نالج رکھتا ہے، اللہ ہی رکھتا ہے۔ پھر آگے اللہ بتاتے ہیں اس چیز کو، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ مجھ کو زمین پر ایک خلیفہ بنانا ہے، وہ بولے کیا آپ زمین پر اس کو نائب بنائیں گے جو فساد کرے اور خون خرابہ کرے؟ اور ہم تو آپ کی پاکی بیان کرتے ہی ہیں اور آپ کی حمد و ثنا بھی۔ رب نے فرمایا مجھ کو وہ سب معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے جب دیکھیے فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں، یعنی کہ خلیفہ، تو فرشتوں کا کیا رپلائی تھا کہ کیوں آپ ایسی مخلوق کو بنانے والے ہیں، انہیں کیوں آپ جو زمین پر جا کر کے فساد کرے، خون خرابہ کرے۔ تو خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے نا، کہ جس کو اللہ نے کچھ پاور دے دے، ٹھیک ہے، اور وہ ان کو کچھ ٹائم کے لیے اللہ نے جیسے انسانوں کو پاور دی ہے زمین پر۔ اور دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے خلیفہ کا کہ نسل در نسل بار بار ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن ریپروڈیوس ہونے والی، ٹھیک ہے، بار بار نسل در نسل آنے والی۔ تو یہ کہانی اللہ نے قرآن میں کس طرح سے سمجھایا کہ انسان کو اللہ نے جب پہلے انسان آدم علیہ السلام کو بنایا تو وہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بہت سچی بات ہے کہ سوکھ کر کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، جو گارے سے یعنی کہ مڈ سے تیار ہوئی تھی، ہم نے انسان کو پیدا کیا، جس کو مطلب ساؤنڈنگ کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں بجنے والی مٹی ہوتی ہے، جو گوند کر مطلب ایک دم سے جو بعد میں سوکھ جائے، گیلی مٹی بعد میں سوکھ جائے تو آواز کرنے لگتی ہے۔ اور اس سے پہلے ہم جنات کو بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا کر چکے تھے، اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں بناؤں گا ایک انسان کو بجنے والی مٹی سے جو سڑے ہوئے کیچڑ سے بنی ہوگی، اور پھر جب اس کا ناک نقشہ بنا کر ٹھیک ٹھاک کر دوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے بنائے جانے کی وجہ سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ سارے کے نام سکھانا، یعنی اللہ نے نا اسی وقت جب پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کی پوٹینشیل میں ساری چیزوں کے نام انہیں سکھا دیے اسی وقت۔ آج بھی انسان دیکھیے جتنی بھی ڈسکوریز کر رہا ہے یا جو چیزیں بھی نئی نئی پتہ چل رہی ہیں، یعنی ہمیں جتنے لینگویج پتہ ہے، جتنے چیزوں کے نام انسان کو پتہ ہے، وہ سب اللہ نے شروع میں ہی انسان کے اندر ڈال دیا، ٹھیک ہے، جتنا علم تھا اللہ نے اسی وقت ڈال دیا۔ پھر فرشتوں نے کہا، جب اللہ نے بتایا کہ ابھی تو جب تم نے کہا کہ مطلب آپ کیوں ایسی مخلوق بنانا چاہتے ہیں جو فساد کرے، تو اللہ نے ان سے کہا کہ اب تم نام بتاؤ ان چیزوں کے،
کچھ چیزوں کے نام پوچھے اللہ نے فرشتوں سے، تو فرشتوں نے جواب دیا کہ پاک ہے تو، جتنا علم تو نے ہم کو سکھایا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے والا اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا کہ تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ اب تم انہیں نام بتاؤ ان چیزوں کے جو میں نے تمہیں سکھائے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے چھپی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے اس حکم کو قبول نہ کیا۔ دیکھیے یہاں پہ بات بہت اچھے سے اللہ سمجھا رہے ہیں کھول کے کہ جب اللہ نے اب آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم بتاؤ نام، تو آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ پھر جب اللہ نے حکم دیا کہ فرشتوں کو کہ سب اب ان کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو ابلیس نے انکار کر دیا۔ دیکھیے ابلیس شیطان کو کہتی ہیں، اور ابلیس جو تھا وہ پہلے بہت عبادت گزار تھا، عبادت کر کے وہ اتنا ہو گیا تھا کہ اسے فرشتوں کے ساتھ رہنے کا موقع مل گیا تھا، ٹھیک ہے؟ شیطان کہتی ہیں شیطانہ 3 لفظ سے بنائے، یعنی ایسا پلٹ کر جانا کہ کبھی ریٹرن نہ آنا، پلٹ کر نہ آنے والا۔ اللہ نے پوچھا اس سے کہ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے، میں ایسا گیا گزرا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کو سجدہ کروں جس کو آپ نے کھنکھناتے گارے سے بنایا ہے، اور اپنی بڑائی بتانے لگا اور نافرمانوں میں ہو گیا۔ یعنی یہاں پر شیطان نے اپنے ایروگنس کا اظہار کر دیا، اپنے گھمنڈ کا۔ اسے یہ لگا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ حالانکہ یہاں پر بات یہ نہیں تھی کہ عبادت کے لیے سجدہ کرنے کا حکم نہیں تھا، بلکہ رسپیکٹ کے لیے اللہ نے، آنر کے لیے انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، اور یہ اللہ کا حکم تھا۔ تو جب اللہ کسی چیز کا آرڈر کر دیتے ہیں تو وہ ایک مومن کو، ایک اللہ کا حکم ماننے والے اس کے بندہ کو ہر حال میں ماننا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا، در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی ذلت چاہتے ہیں، اب تو مردود ہو گیا ہے، اور کوئی شک نہیں ہے کہ انصاف کے دن تک یعنی کہ ڈے آف ججمنٹ تک تجھ پر برابر لعنت کی پھٹکار برستی رہے گی۔ پھر اس نے کیا رپلائی دیا دوستوں؟ وہ کہتا ہے، وہ بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی جس دن دوبارہ سارے انسان کو تو زندہ کرے گا۔ یہ آدم جس کو آپ نے مجھ پر فضیلت دی، یعنی کہ مجھ پر آپ نے جسے سپیریئر کیا، اگر مجھے قیامت تک مہلت دی تو میں اب اس کی اولاد کو جھپٹ کر اپنے قابو میں کر لوں گا، اور آپ بھی دیکھ لیں گے کہ بس تھوڑے ہی میرے وار سے بچ سکیں گے۔ یعنی اس نے اللہ کو اوپن چیلنج دیا کہ آپ جسے مجھ سے زیادہ یہ سپیریئر بتا کر آپ نے بنایا ہے، آپ دیکھنا، آپ مجھے ٹائم دے دو ان سب کے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک کہ میں کیسے ان کو اپنے کینچی میں لوں گا، کیسے انہیں بہکاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا، اس نے کیا رپلائی دیا؟ اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اس نے اللہ کو کیا کہا دوستوں کہ آپ دیکھنا کہ اب میں ان لوگوں کو ہر طرف سے میں ان کے پیچھے پڑا رہوں گا، آگے پیچھے دائیں بائیں، اور جو میجورٹی ہوگی ان کی وہ ناشکر گزار ہوگی۔ وہ بولتا ہے کہ تو نے مجھے آدم کے معاملہ میں آزمائش میں ڈال کر ڈگمگایا ہے نا، اور میرا قدم پھسلا دیا ہے، اب میں بھی زمین کی چیزوں کے بناؤ سنگار سے آدم کی اولاد کو بھلاوے میں ڈال کر بہت ساروں کو بہکا دوں گا، مگر آپ کے خالص بندے میرے داؤ کھات سے بچ جائیں گے۔ فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں۔ اللہ جواب دیتے ہیں کہ جو میرے پیور بندے ہیں، حقیقی بندے ہیں، ان پر تیرا
بس نہیں چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، اور ایسے تمام بہکے ہوئے لوگوں سے جہنم بھر دینے کا میرا وعدہ ہے۔ اللہ نے بھی اسی رپلائی میں چیلنج کر دیا کہ ہاں جاؤ، اب تم بھی بہکاؤ، دیکھتے ہیں کہ کن کن کو تم بہکاتے ہو، اور ان سب کو اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی عبادت کی، کسی کی طرف سے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ اب جاؤ، جو غلط راستے پر چلیں گے ان سب سے تم سب کو جہنم میں بھر دوں گا، یہاں سے چلا جا، یہاں سے جو کوئی اس میں سے تیرے راستے پر چلے گا تو بے شک تم سب کی سزا جہنم ہے، اور یہ پوری سزا تم کو بھگتنی ہوگی۔ ان میں سے جس پر تیرا بس چلے اپنی آواز کے بل پر پھسلاوے، جا پھسلا دے اپنی آواز کے بل پر، اور ان پر اپنے پیدل اور سوار کارکنوں کی فوج چڑھا لے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جا تیری جو فوج ہے، جو تیرے ٹیم کے لوگ ہیں، ان میں جو پیدل چلنے والے ہیں اور جو سواری یعنی کہ کسی وہیکل، کسی ٹرانسپورٹ پہ چلنے والے، ان سب کو لگا لے، اور ان کے مال اور اولاد میں حصے دار بن جا، اور ان سے جتنے ہو سکے جھوٹے وعدے کر ڈال، اور شیطان جو ان سے وعدے کرتا ہے وہ سب کے سب دغابازی اور فریب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بے شک میری بندگی کرنے والوں پر تیرا داؤ ہرگز نہ چلے گا۔ اللہ نے کتنے پیار سے ان لوگوں کا یہاں پر ذکر کیا کہ جو ان کی بندگی کرنے والے ہیں ان پر تیرا بالکل بھی کوئی زور نہیں چلے گا، اور تیرا رب نگہبانی کو کافی ہے۔ اللہ پاک نے حضرت اشاق کہتے ہیں کہ پھر اللہ پاک نے اس واقعے کے بعد، یہ جو پوری بات چیت ہوئی شیطان کے بیچ اور اللہ کے بیچ، اللہ نے شیطان کو کرٹیسائز کرنے کے بعد، اس کے بعد کیا ہوتا ہے نا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا، سلا دیا، ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کو سلا دیا، اور ان کی بائیں پسلی سے ان کی بیوی ایک عورت کو بنایا جن کا نام حضرت حوا علیہ السلام تھا، اور جب وہ سو کر اٹھے تو انہوں نے اپنے پاس ایک عورت کو پایا، پھر اللہ نے ان دونوں کا نکاح کرا دیا اور وہ ہسبینڈ وائف ہو گئے، میاں بیوی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا، اب میں جو بتا رہی ہوں یہ آیت قرآن کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس مت جانا کہ ظلم کرنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اللہ نے انہیں ایک درخت کے پاس جانے سے روکا، منع کیا کہ اس کے پاس بس تم مت جانا، باقی تم جنت میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو آرام سے رہو، ٹھیک ہے۔ پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرم گاہیں یعنی کہ ان کے پرائیویٹ پارٹ جو ایک دوسرے سے چھپائے گئے تھے ان کے سامنے کھل جائے۔ اس نے ان سے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے نا، اس پیڑ سے منع کیا ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے نا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، یا کہیں تمہیں ہمیشہ رہنے کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ کس طرح شیطان دھوکہ دیتا ہے؟ اس نے انہیں کیا کہا کہ میں تمہارا ویل وشر ہوں، تم لوگ اس پیڑ سے کھا لو، ایکچولی میں اللہ نے تو بس اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ رہنے کی زندگی حاصل نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو دھیرے دھیرے اپنے ڈھب پر لے آیا، یعنی اس نے ان دونوں کو اپنے چنگل میں لے لیا۔ آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر یعنی کہ جو پرائیویٹ پارٹ تھے وہ ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، اور وہ اپنے جسموں کو درخت جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا تھا اور نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے، اے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ فرمایا، اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین میں ہی رہنے کی جگہ ہے اور ایک خاص وقت تک کے لیے تفریح کا سامان ہوگا۔ اور اللہ نے کہا کہ فرمایا، اور وہیں تم کو جینا ہے، وہیں مرنا ہے، اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا۔ دیکھیے دوستوں، اس طرح یہ پورا واقعہ یہاں پر ختم ہوا کہ اللہ نے جب انہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف کیا، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا نے، اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تو ان کے جو پرائیویٹ پارٹس تھے وہ ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، اور پھر اللہ نے انہیں جنت سے واپس زمین میں بھیج دیا۔
دوستوں یہ جو پورا واقعہ ہے یہ ایکچوئل میں بہت سارے لیسنز دیتا ہے۔ سب سے پہلا لیسن جو اس واقعہ سے ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ کو در حقیقت تو انسان کو زمین پر بھیجنا تھا، لیکن اللہ نے پہلے انہیں جنت میں رکھ کر ایک ڈیمو دے دیا، انہیں ایک چھوٹا سا ایک سین دکھا دیا کہ کس طرح دنیا میں بھی شیطان تمہیں بہکائے گا اور اپنی جھوٹے وعدے جھوٹی باتوں میں لے گا، ٹھیک ہے، اور اس کی نافرمانی میں انسان آ تو سکتا ہے، لیکن انسان کی خاصیت اللہ نے یہاں پر یہ دکھائی کہ وہ پلٹنے والا ہوتا ہے، وہ توبہ کرنے والا ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے ابلیس نے بھی غلطی کی، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، لیکن اس نے جو ہے وہ پلٹا نہیں، اس نے فوراً توبہ نہیں کی جیسے ہی اسے سمجھ میں آیا کہ اللہ کو یہ بات بری لگی۔ لیکن انسان کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ دکھایا اللہ نے کہ انہوں نے فوراً کس طرح اللہ سے توبہ کی، یعنی انسان کو اللہ نے بے شک بہترین مخلوق بنایا تھا، تبھی اللہ نے انسان کے اندر یہ خاصیت رکھی کہ وہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے۔ ترنت اللہ سے آدم علیہ السلام نے معافی مانگی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ لیسن ہے کہ گھمنڈ جو ہے وہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ شیطان بھلے ہی بہت عبادت گزار تھا، ابلیس جو تھا، لیکن اس نے گھمنڈ کیا، اللہ کے آگے حکم کے آگے اس نے اپنے گھمنڈ کو زیادہ اونچا رکھا، تو اس وجہ سے وہ پھٹکارا ہوا ہو گیا، وہ نامراد ہو گیا۔ دوستوں اس واقعے سے ایک بہت ہی خوبصورت نصیحت یہ ملتی ہے کہ اللہ نے انسان کے فطرت میں ہی شرم و حیا رکھ دی، یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے سطر یعنی کہ پرائیویٹ پارٹس ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے تو انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنے باڈی کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ اور ایک نصیحت یہ ملتی ہے، ایک لیسن یہ ہے کہ اللہ نے آزمایا، اللہ نے ابلیس کو بھی آزمایا اور حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بھی آزمایا، لیکن ابلیس کے اندر کا جو گھمنڈ تھا وہ ظاہر ہو گیا۔ بھلے ہی وہ عبادت گزار تھا، لیکن اس کے اندر اتنا زیادہ گھمنڈ تھا اور ایگو تھا اور اللہ کی نافرمانی کرنے کی اس کے اندر جرأت تھی، اللہ نے اس چیز کا پردہ اٹھا دیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، وہ بھی شیطان کے بہکاوے میں آئے، لیکن انہوں نے اللہ سے توبہ فوراً کر لیا۔ اور اللہ نے یہ بھی جب دیکھیے ایک لیسن یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا ابلیس کو سجدہ کرو تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اب اللہ نے انسانوں کو حکم دیا ہے، ہم سب سارے لوگوں کو حکم اللہ نے یہ دیا ہے کہ ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ نہ کریں۔ تو اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اللہ کی کتنی اطاعت کرتے ہیں۔ دوستوں توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور اللہ بہت قدردان ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ انسان کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک کہ موت کی غش کی طاری نہیں ہوتی، یعنی باڈی سے روح نکلنے کا پروسیس شروع نہیں ہوتا، اللہ اس وقت تک ہماری توبہ قبول کرتے رہتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے جاتے جاتے بس یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ ہمیں اپنی طرف پلٹنے والا بنائے اور توبہ ہماری قبول فرمائے، کیونکہ ہم بھی گنہگار ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی گناہوں کے پتلے ہیں۔ تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ آپ سبھی تک پہنچانے کا اللہ نے جو مجھے احسان کیا میرے اوپر، مجھے جو توفیق دی، اس کے لیے اس کا شکر اور احسان ہے، اور آپ سبھی کا شکر ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ تھینک یو آپ سبھی کو اور جزاک اللہ خیر۔